بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2484 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ کتاب الشرکت چل رہی ہے اور اس میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حوازن کے سفر میں لوگوں کے زاد راہ بہت ہی کم ہو گئے اور وہ شدید فقر اور محتاجی میں مبتلا ہوئے، تو وہ لوگ اپنے اونٹوں کو ذبح کرنے کی اجازت لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ اونٹ ذبح کر لیں۔ پھر ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو انہوں نے حضرت عمر کو یہ واقعہ ماجرا سنایا۔ حضرت عمر نے کہا اونٹوں کو ذبح کرنے کے بعد تم زندہ کیسے رہو گے؟ پھر حضرت عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی یا رسول اللہ اونٹوں کے ذبح کرنے کے بعد یہ کیسے باقی رہ سکیں گے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ اپنے بچے ہوئے کھانے لے آئیں۔ پھر اس کے لیے چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا اور وہ کھانے اس چمڑے پر رکھ دیے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دعا کی اور اس کھانے پر برکت طلب کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے طلب کی۔ پھر آپ نے لوگوں کے برتن منگائے اور لوگوں نے اپنے اپنے برتن بھر لیے حتیٰ کہ وہ فارغ ہو گئے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو پہلے تو وہی ہمارا تبصرہ ہوگا کہ صحابہ کرام نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں اور وہ یہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے راہ میں نکلنے کے بعد ہماری مرضی کے موافق نتیجہ نکلے گا یا بظاہر ہماری مرضی کے خلاف۔ وہ صرف اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی صحابہ گئے اور پھر وہ گھر نہ آ سکے، مقام شہادت پر پہنچے اور وہ دفنا دیے گئے، بلکہ بعض تو دوسرے علاقوں میں دفنا دیے گئے کہ واپس لاش کو نہیں لا سکتے تھے، تو انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ اچھا پیچھے بیوی بھی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، یقین ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں گا تو وہ بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، چھوٹے بچے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے لیے انہوں نے نکلے اور آج تک دین کو زندہ کر دیا اور یہ انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ تو ہمیشہ جب پہلے لوگ جو ہوتے ہیں جن کو اولون سابقون کہتے ہیں، چاہے وہ کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی ماحول سے تعلق رکھتے ہوں، ادارے سے، کوئی آستانے سے، وہ جب قربانی دینے والے ہوتے ہیں، واقعی قربانی دیتے ہیں اخلاص کے ساتھ، تو پھر یہ فیض بہت عرصے تک جاری و ساری رہتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے کنارہ کشی رکھی اور دین کے لیے بڑی قربانیاں دیں، صحابہ کرام نے آپ کو رول ماڈل بنایا اور ایسا ہی کیا، تو ان اولون سابقون کی برکت سے قیامت تک کے لیے دین زندہ ہو گیا۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہمارے لیے دنیا ہوتی ہے، ذاتی مفادات ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، اور درد دل کے ساتھ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ پہلے میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، بھائی بہن، میرا گھر، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میرا بینک بیلنس، اس کے بعد پھر کچھ دیکھیں گے۔ بعضوں کو تو اس کے بعد کچھ نظر ہی نہیں آتا، بس وہ اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دین کی طرف بھی توجہ کر لیتے ہیں لیکن دین سے بالکل ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ جیسے ہلکا سا بس ٹچ کرنے والا، اس سے زیادہ نہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آج کے دور میں بھی اور قیامت تک رہیں گے، ایسے لوگ اگرچہ وہ قلیل ہوں گے، آج کے دور میں بھی دین کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر رہے ہیں، ذاتی مفادات کو قربان کر رہے ہیں اور دین کا کام اخلاص سے کر رہے ہیں۔ یہ لوگ نہ ہوں تو ہم تو دین کو ختم کر دیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، آپ اپنے اطراف میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھ لیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں یا دین کے معاملے کو وہ تقویت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دین کتنا ہی کمزور ہو جائے، دین کتنا ہی اٹھ جائے، لوگ دین سے کتنے ہی دور ہو جائیں، دین میں کتنی کمزوری پیدا ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ ہماری کون سی ذمہ داری ہے یہ؟ حالانکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ آخرت میں پتہ چلے گا، جب ہم میدان محشر میں پہنچیں گے نا، تو اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے بہت بڑا نقصان کیا ہے اپنا۔ اس لیے جتنے دیکھنے والے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہمارا مذہب یہ منع نہیں کرتا بلکہ ہمیں ترغیب دیتا ہے اپنے ماں باپ کا حق پورا کریں، بیوی بچوں کا، آپ کے پڑوسیوں کا حق رکھا گیا ہے، مخلوق کا بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک دین کا حق بھی ہے۔ دین کو سیکھنا، پھر اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا، اس کی ترقی پر خوش ہونا اور اس کی تنزلی پر
اس کے کمزوری کے اوپر جلنا کڑنا تکلیف محسوس کرنا، یہ مطلب یہ ہم پر لازم ہے، اور یہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی، تو وہ بڑے بڑے قربانیاں دینے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے۔ تو اب جب یہ محتاجی اور فقر ہوا، راستے میں زیادہ راہ ختم ہو گیا، تو وہ آپ کے پاس آئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اپنے اونٹوں کو ذبح کرنے کی اجازت طلب کی۔ مال اپنا ہے، اجازت کیوں طلب کر رہا ہے؟ کیوں نہیں انہوں نے خود اپنے مال کو ذبح کر لیا؟ نہیں، جب ایک امیر موجود ہیں، جب ایک تربیت کرنے والے موجود ہیں، تو پھر ادب یہی ہوتا ہے کہ ان سے آ کر معلوم کیا جائے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسی نبی ہیں، تو زمانے کے نبی سے امتی آ کر ان سے اجازت لی جاتی ہے، کیونکہ وہ شارع ہوتے ہیں۔ یہ خوف ہوتا ہے کہ ہوتا تھا صحابہ کرام کو، اگر ہم از خود کوئی قدم اٹھا لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناجائز قدم کہلائے، جیسے آگے آئے گا یہ کہ ایک غزوے کے بعد صحابہ کرام نے بعض نے مطلب اجازت طلب نہیں کی، اور جلد بازی میں کچھ جانور ذبح کر کے ان کو ہانڈی میں چڑھا دیا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری ہانڈیاں الٹ دو، تو الٹ دی گئیں۔ یہ تفصیل آگے آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو سکتا تھا، صحابہ کرام یہ سوچتے تھے کہ ہم ایک چیز کو صحیح جائز مباح سمجھ کے کریں، لیکن اس وقت مصلحت خداوندی کچھ اور ہو، شرعی حکم کے اعتبار سے کچھ اور صورتحال مطلوب ہو، تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہم نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے ادب یہ ہے۔ تو وہ تو ایک شارع علیہ السلام کا معاملہ تھا۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کے خاندان کے بزرگ ہیں جو صاحب علم ہیں، صاحب تقوی، یہ ضروری ہوتا ہے صاحب علم صاحب تقوی، یہ دونوں چیزیں نہ ہوں۔ جاہل کو آپ اپنے اوپر مسلط کر لیں، تباہ کر دے گا آپ کو۔ صاحب علم ہے لیکن تقوی نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، تب بھی تباہ کر دے گا۔ تو یہ دو چیزیں جمع ضرور ہونی چاہیے، جو معذرت کے ساتھ اکثر نہیں ہوتی ہیں۔ خاندان کے بڑے ہیں، سفید بال آ گئے، علم بالکل نہیں سیکھا ہوا، اور ہم ان کو فیصلہ کرنے کے لیے بٹھا دیتے ہیں کہ آپ ان جھگڑوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ ناراض کوئی بھی نہ ہو، لیکن میں اپنے بزرگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ یہ جو فیصلہ کر کے مسلط کر دیتے ہیں نا، اور اس میں آپ بعض وقت خلاف شرع فیصلہ کر دیتے ہیں، تیار رہیے، میدان محشر میں آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جس فریق کی آپ نے دل آزاری کی، وہ چاہے آپ کا بھتیجا تھا، بھانجا تھا، پوتا تھا، پوتی تھی، نواسا تھا، نواسی تھی، بہو تھی، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ شریعت کے خلاف فیصلہ کریں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں ایک منصب دیا، تو پھر میدان محشر میں آپ کی گرفت ہوگی۔ وہ مظلوم آپ کو کھڑا کر لے گا۔ یہاں تو نہیں بول سکا کیونکہ پورے خاندان والے اس کو ٹارچر کر رہے تھے، اور اس کو کہتے تم بے شرم ہو گئے، بے حیا ہو گئے، دادا جان نے فیصلہ کیا اور تم اس کے خلاف آ رہے ہو۔ وہ خاموش رہا۔ اس بدنامی کے اور زد و کوب ہو جانے کے اور ان طنزوں کے خوف کی وجہ سے، لیکن میدان محشر میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وہاں پہ ایک شخص دلیر ہو کر سامنے آئے گا اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے خاندان کے بڑے تھے اور انہوں نے ہمارے حق میں بالکل غلط فیصلہ کیا، ان سے ہمارا بدلہ دلوا۔ ناراض مت ہوئیے گا، بات آئی ہے تو میں ضمن عرض کر دیتا ہوں، بعض ماں باپ اپنے بچوں کی بالکل غلط مقام پہ شادی کر دیتے ہیں۔ بچے عاقل ہیں، بالغ ہیں، وہ جانور نہیں ہے کہ کسی بھی کھوٹے کے ساتھ آپ باندھ دیں۔ بچوں کی اپنی بھی ایک مرضی ہوتی ہے، زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے اتنی بے جوڑ شادیاں کرتے ہیں۔ بچی پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، خاندان کا کوئی بھی لڑکا لے لیا، بالکل جاہل قسم کا ہے، اجڑ گنوار، بات بات پہ گالیاں بکنے والا، نہ اسے یہ پتہ ہے کہ بیوی کو کتنا ٹائم دینا ہے، کتنا نہیں دینا، کیا بیوی کے حق ہوتے ہیں کیا نہیں، بس کر دی شادی مختلف چیزیں دیکھ کر۔ اچھا رکھے گا، گاڑی ہے گھر میں، بنگلہ ہے، لینڈ کروزر ہے، اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا ہے، کیا اس سے بچیوں کی خوشیاں خریدی جا سکتی ہیں؟ ایسے کتنے نوجوان ہمیں کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں چیختا رہا، چلاتا رہا، میری شادی ایسی لڑکی کے ساتھ کر دی جو بے جوڑ شادی ہے، میرا دل ہی نہیں چاہتا بیوی سے بات کرنے کو۔ اور ایسے سے میں نے منظر دیکھے ہیں، یعنی ایسے سے کیسز میرے پاس آئے ہیں کہ پھر جب یہ تسلسل سلسلہ چلا، وہی ماں باپ اپنے اولاد کو کہہ رہے ہیں اچھا اگر تمہیں نہیں رکھنا طلاق دے دو۔ یعنی پہلے آپ نے اپنی ضد پوری کی، بچوں کے جذبات کو آپ نے ختم کر دیا، اور اس کے بعد بڑے بھولے پن سے اب کسی کی بچی کی زندگی برباد کرنے کے لیے، بچے کو تو کیا آپ نے برباد، اب دوسری زندگی برباد کرنے کے لیے کہتے ہیں بڑے بھولے پن سے اچھا نہیں رکھنی تو طلاق دے دو۔ یعنی ہماری ضد پوری ہو گئی، ہمارا دل ٹھنڈا ہو گیا، اب جو تمہیں کرنا ہے کر لو۔ لیکن ہر ماں باپ ایسے نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ نہیں ہے کہ میں اولاد کو کوئی ماں باپ کے خلاف ابھار رہا ہوں، ہم ہمیشہ بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے اگر کوئی اپنی رائے ظاہر کرنی ہے، دائرہ ادب میں رہ کے شادی سے پہلے ظاہر کریں،
نہیں کرنی تو آپ دائرہ ادب میں رہ کے انکار کر سکتے ہیں، شریعت نے آپ کو بالکل حق دیا ہے اس بات کا۔ لیکن یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ پھر آپ ماں باپ سے پہلے دب کر لیں، پھر کسی کی بچے کی زندگی خراب کریں یا کسی لڑکے کی زندگی خراب کریں اور پھر بدتمیزیاں کریں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ بہت سے ماں باپ ایسے نہیں ہوتے، بہت سے ماں باپ اگر وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ زبردستی کرتے بھی ہیں تو ان کا تجربہ ہوتا ہے، بچوں کو نہیں پتہ ہوتا اتنا، تو ایک اچھے فیصلے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں ابھی فوکس کر رہا ہوں، فرض کر رہا ہوں صرف ان چیزوں کو جس میں ماں باپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بے جوڑ شادی ہے، لیکن آپ صرف چند مفادات کو دیکھ کر زندگی بچی اور بچے نے گزارنی ہے، آپ کے بیٹا بیٹی نے گزارنی ہے، لیکن نہیں، ہمارا فیصلہ مسلط ہونا چاہیے۔ اور انانیت اور ضد، ماں کہتی ہے دودھ نہیں بخشوں گی اگر تو میرے جگہ پہ جہاں میں کہہ رہی ہوں شادی نہیں کرے گا، والد صاحب روٹ کے چلے گئے، ناراض ہو گئے، جاؤ پھر دفع ہو جاؤ، تو میری اولاد ہی نہیں ہو۔ اس طرح ایموشنلی بلیک میلنگ کر کے اولاد کے لیے مسائل کھڑا کرنا۔ ایک کپل نے مجھے رجوع کیا، باہر کا تھا، کہ مفتی صاحب ہمارے تمام فیصلے گھر کے بڑوں نے کیے، جہاں کہا ہم نے سر تسلیم خم کر لیا، گزارا کر لیا۔ اب جو ہماری نسلیں آئی ہیں ان کے لیے بھی وہی بڑے فیصلے کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ نواسی کی شادی فلاں سے ہوگی، پوتی کی شادی فلاں، پوتے کی اس سے، وہ خاندان میں جوڑ ملاتے رہتے ہیں، اور وہ بچے کزنز آپس میں تیار نہیں ہیں، لیکن وہ ہم کہہ رہے ہیں نہ کرو، وہ کہنے لگے اب آپ بتائیے، ہم تو چلے، ہم نے سر جھکا لیا، لیکن ہماری اگلی نسلیں نہیں تسلیم کر رہی ان کے فیصلوں کو، تو ہم کیا کریں؟ پھر بال جو سمجھانا تھا وہ سمجھایا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو گھر کا ایسے ہوں، جو صاحب علم ہیں، صاحب تقوی ہوں، ان سے مشورہ کریں۔ ایسے جب آپ کسی کو، جیسے کوئی دینی لوگ ہوتے ہیں، تو جو آپ کے بڑے علاقے کے مفتی صاحب ہیں، صاحب علم ہیں، زیرک لوگ ہیں، اپنے اس طرح کے امور میں ان کو بڑا بنائیں اور ان سے مشورہ طلب کر کے ان کی اجازت لے کے کام کریں، برکت ہوگی۔ لیکن آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص تھوڑا سا بلند و بالا ہوتا ہے، اور آج کل سوشل میڈیا سے آپ کو افرادی قوت تو بڑی آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر ہر شخص بزرگ بن گیا ہے، وہ کسی کی بزرگی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ سب سے زیادہ ذہین ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے، عقل قل یہی ہے، وہ کسی کا تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، از خود اسٹیپس اٹھاتے ہیں، اور اس سے پھر دین کا فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ انتشار، افتراق، لڑائی، جھگڑا، فتنہ، فساد ہو رہا ہے، اور یہ ہماری طاقت مسلمانوں کی ٹوٹ گئی ہے۔ خاندانی اعتبار سے دیکھ لیں، علاقائی اعتبار سے دیکھ لیں، اداروں کے اعتبار سے، یعنی تنظیموں کے اعتبار سے، یا دینی ادارے چل رہے ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، اس طرح پوری دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیں، مسلمانوں میں اتحاد اتفاق نہیں ہے تو ہماری حالت کیا ہے۔ یہ سب چیزیں توجہ طلب ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے آ کے اجازت مانگی، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا تو سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج رسول کو زبردست سمجھنے والے تھے۔ ایسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت زیادہ صحبت میں رہتے تھے، قریبی لوگ تھے، تو حضرت عمر فاروق نے محسوس فرمایا کہ جو سرکار نے مشورہ دیا وہ ان کی شفقت، ان کے فقر کو دیکھ کر ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ نبی سے بڑھ کر صاحب عقل کوئی نہیں ہوتا۔ سرکار کی عقل مبارکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی بلند و بالا ہے کہ اس کا ہم موازنہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن دائرہ ادب میں رہ کر ایک اچھا مشورہ ذہن میں آیا تو سوچا میں سرکار کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں، تو آ کے ذکر کر دیا۔ اب یہ سرکار کے اوپر تھا کہ آپ مانتے یا نہ مانتے، تو اس لیے عرضی رسول اللہ آپ نے اجازت تو دے دی، لیکن اور انہوں نے جوش میں لے لی ہے، لیکن اگر یہ اونٹ کھا گئے تو پھر کیسے باقی بچیں گے؟ اب چلیں گے کیسے؟ پیدل سفر، اور صحرا کے سفر آپ اندازہ کریں، اتنے ہزاروں میل پیدل کیسے چلیں گے؟ اور پھر اگر مقابلہ ہو گیا دشمنوں سے تو پھر مقابلہ کیسے کریں گے؟ جب انہوں نے بات کہی تو نبی کریم بڑے ہیں، اکبر ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصغر ہیں۔ نبی کریم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ ان کی بات کو گویا کہ قبول کر کے فرمایا اچھا کھانا لاؤ، اور آپ نے ایک معجزہ دکھایا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا، اس پوائنٹ کو ذرا سمجھیے گا، آپ کو بہت سی جگہ پہ نفع دے گا۔ یہ بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ازلی فیصلے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، بعض کے بہت ساروں کے بارے میں نہیں جانتے، وہ ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اس گلاس میں اگر پانی ہے تو میں پی سکوں گا یا نہیں پی سکوں گا، اللہ کا ازلی فیصلہ کیا ہے ابھی مجھے نہیں پتہ، لیکن اگر میں پی لیتا ہوں تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا ازلی فیصلہ یہی تھا کہ اس ٹائم میں اس پانی کو پی لوں، کیونکہ میں اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا، کوئی اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا، بدل نہیں سکتا ہے۔
اور اگر میں بغیر پیے یہاں سے چلا جاؤں، اس کا مطلب اللہ کا ازلی فیصلہ یہ تھا کہ میں پانی نہ پیوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ کے مشورہ دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عارضی اختیار کرتے ہوئے، آپ کو عزت دیتے ہوئے آپ کے مشورے کو قبول کرنا عین اللہ تعالیٰ کے ازلی فیصلے کے موافق تھا۔ اگر تو وہ ازلی فیصلہ ہوتا کہ اونٹ ذبح ہوں گے اور سب نے کھانا ہوتا اور نبی کریم جیسے اجازت دی تھی، تو پھر اللہ کا ازلی فیصلہ تو نہیں بدل سکتا تھا نا۔ کوئی اللہ کے ازلی فیصلے کو نہیں بدل سکتا، اچھی طرح یاد رکھیں، جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کے لیے کوئی تبدیلی نہیں۔ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے ازلی فیصلے ہیں، جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں، پختہ تقدیر، پختہ فیصلہ، اگر انبیاء علیہم السلام میں سے بھی کوئی اس کے خلاف دعا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ ان کو دعا سے روک دیتا، لیکن وہ چینج نہیں ہوتی، تقدیر مبرم نہیں بدلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی، 2 قبول ہو گئیں اور تیسری سے مجھے روک دیا گیا۔ وہ کیوں؟ وہ تیسری دعا تقدیر مبرم کے خلاف جا رہی تھی تو اللہ نے روک دیا، حبیب آپ یہ دعا ہی نہ کریں۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ سرکار فرماتے ہیں میں نے دعا کرنا چاہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں آپس میں اختلاف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب یہ دعا نہ کریں، کیونکہ مشیت الہی یہ تھی کہ اختلافات ہوں، پھر اس میں آپس میں فیصلہ کیا جائے اور پھر کوئی حق کو قبول کرے، کوئی کسی طرف چلے جائے۔ تو دیکھیں آج کتنا سارا اختلاف ہوتا ہے معاملات کے اندر۔ یہ اختلاف باعث رحمت بھی ہوتا ہے، جیسے علماء کے اندر علمی اختلاف ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے نبی کریم کو روک دیا گیا۔ بس یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، مثلا ایک آپ کے گھر میں کنوارا بچہ ہے، بچی ہے، اللہ کا کیا ازلی فیصلہ ہے؟ اس کی شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اس کی اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی بتا نہیں سکتا، غیب کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اس بچی کی شادی ہو گئی، بچے پیدا ہوئے، آپ کہہ سکتے ہیں ازلی فیصلہ یہی تھا۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔